وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ کھلم کھلا شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر مستوی تھے، رب العالمین کے مقام سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بتلا دیا، والعیاذ باللہ لعنت ہو اللہ تبارک و تعالی کی یہود و نصارا پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے مسجدوں کا رشتہ قبروں سے، قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارا، ان یہودیوں پر، ان نصارا پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو۔ اے لوگوں سن لو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان میں لوگوں نے غلو کیا، تم میری شان میں غلو نہ کرنا، میری عبادت نہ کرنا، مجھے رب کے مقام تک نہ پہنچانا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم مجھے ایک اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول کہو۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بس فرق اتنا ہے میری طرف رب العالمین کی جانب سے وحی آتی ہے، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کسی کی عبادت ہوگی وہ رب العالمین کی ہوگی، اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکو گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو یاد رکھیں، حجر اسود کو انہوں نے دیکھ کر کہا تھا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر میں میرے نبی کو نہ دیکھتا کہ تجھے بوسہ دیا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آج دنیا میں یہ بنائے گئے نگینے، آج دنیا کے بنائے گئے یہ پتھر ہمارے کس کام میں آ سکتے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو ایمان میں شرک کی ملاوٹ، کہ کیسے آج ہمارے ایمان میں، ہماری توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، وہ کون سی ایسی شکلیں ہیں جن کے ذریعے ایک سچے موحد بندے کے دین و ایمان کو خراب کرنے والی وہ شرک کے کون سے ایسے چور دروازے ہیں، ان کا تذکرہ میں آپ حضرات کے روبرو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ رب العالمین نے کہا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ آسمان و زمین میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، رب العالمین کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، کہ جس میں روز و شب انسان اس سے گزرتا ہے، وہم عنہا معرضون، اور انسان اپنے پیٹھ کو پھیر لیتا ہے، دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، ان کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر شرک ہیں، وہ مشرک ہیں۔ یہ آیت کریمہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، مفسرین اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ کفار و مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا نزول کفار و مشرکین کے لیے ہوا، وہ کیسے؟ دیکھیں کہ توحید ربوبیت میں کفار و مشرکین، مکہ کے مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ لوگوں کو شریک کرتے تھے، لیکن اگر آپ ان سے سوال کر لیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے، توحید الوہیت کی آتی ہے، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اگر توحید ربوبیت کے تعلق سے ہم کہیں، ابو لہب موحد تھا، ابو جہل موحد تھا، اس لیے کہ اگر آپ ابو لہب کو پوچھ لیں کہ تمہارا خالق کون ہے، وہ کہے گا اللہ۔ اس آسمان و زمین کو کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ۔ لیکن وہ لوگ عبادت میں اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔
حجاج کرام کا، کفار کے جو مکہ کے جو کافر تھے ان کا تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں اس ایمان اس اقرار کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے لات عزا منات اور حبل کے، اور اے اللہ یہ بھی کوئی ہمیں فائدہ پہنچانے والا نہیں، ان کا مالک بھی تو ہے، بس ہم اس لیے ان کی عبادت ان کی پرستش کرتے ہیں اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اس کے ذریعے ان لات و عزا کے ذریعے تیری قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو توحید الوہیت میں کفار و مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، لیکن توحید ربوبیت میں اگر آپ ان سے سوال کر لیں کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا، رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھ لیں کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اے نبی آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھ لیں کہ آسمان سے بارش کا نزول کون کرتا ہے اور اس کے بعد بنجر زمین کو زندگی کون بخشتا ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کا نزول فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، پتہ چلا کہ کفار مشرکین جو پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ لوگ توحید ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا مانتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، آسمان و زمین کو، چاند و سورج کو اسی نے پیدا کیا، لیکن وہ لوگ توحید الوہیت میں اللہ کی عبادت کے بجائے غیروں کو شریک کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان بھی ہے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور وہ مشرک بھی ہیں۔ کفار مشرکین کا یہ عقیدہ کہ وہ اپنے تلبیے میں کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد وہ لوگ کہتے کہ اے اللہ تیرے یہ لوگ شریک ہیں، یہ لات و عزا، ان کے ذریعے ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تیرا وسیلہ چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کفار و مشرکین کے عقیدے میں یہاں گڑبڑ تھی کہ وہ لوگ توحید الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان بھی ہے لیکن وہ مشرک بھی ہیں۔ تو کفار و مشرکین کے عقیدے میں آپ دیکھ لیں، وہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان و زمین کو ہر چیز کو رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن وہ لوگ توحید الوہیت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی وسیلہ بناتے تھے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج یہی عقیدہ، آج یہی چور دروازے ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہی ہیں۔ کیا ہیں وہ اسباب جن کے وجہ سے آج ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، جس کے وجہ سے ہمارے توحید میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلا سبب اولیاء اللہ جو نیک بزرگ لوگ ہیں ان کی شان میں غلو کرنا، اللہ کے جو متقی بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور بزرگ صلحاء لوگ ہیں ان کی شان میں غلو کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا،
جنہوں نے مسجدوں کا رشتہ قبروں سے، قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ان یہودیوں پر، ان نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں سن لو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان میں لوگوں نے غلو کیا، تم میری شان میں غلو نہ کرنا، میری عبادت نہ کرنا، مجھے رب کے مقام تک نہ پہنچانا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم مجھے ایک اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول کہو۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بس فرق اتنا ہے میری طرف رب العالمین کی جانب سے وحی آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کسی کی عبادت ہوگی وہ رب العالمین کی ہوگی، اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکو گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم دیکھیں انبیاء صلحاء کی شان میں غلو، بزرگوں کی شان میں غلو، ان کے مقام و مرتبے کو بڑا کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے یہ کہنا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، کھلم کھلا شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام عرش پر مستوی تھے، رب العالمین کے مقام سے ہم نے نبی علیہ السلام کے مقام کو بتلا دیا، والعیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اور آپ انبیاء و صلحاء اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے پرہیز کریں۔ حاضرین گرامی، شریعت اسلامیہ نے ہر انسان کو اس کا مقام دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب رب العالمین نے بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بشر تھے، آپ ایک معبود تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی علیہ السلام کو بشر ماننا، پیارے نبی علیہ السلام کو رب کا بندہ ماننا، آپ کی یہی حقیقی معنوں میں تعظیم و توقیر ہے۔ حاضرین گرامی، ایک دوسرا دروازہ جو شرک کا چور دروازہ ہے، جو ہمارے عقید ایمان کو خراب کر سکتا ہے، وہ ہے تبرک حاصل کرنا، کہ سمجھنا کہ فلاں درخت تبرک ہے، فلاں پتھر تبرک والا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں وہاں پر جائیں اور وہاں سے آنے کے بعد الگ الگ عقائد رکھیں، لوگ ایسی قبریں بنا لے اور وہاں پر ٹھہرے رہیں، وہاں پر تعظیم کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حنین جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہ ایک جگہ ٹھہرے رہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایسی جگہ ٹھہری جہاں پر یہود و نصارہ اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اپنی تلواریں وہ وہاں پر لٹکایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا، جو ابھی ایمان لائے تھے، دو ہفتے نہیں گزرے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح یہود و نصارہ اس درخت کو بابرکت مانتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ اس درخت کو بابرکت مان کر یہاں پر اپنی تلواریں لٹکا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کسی درخت کی نشاندہی فرما دیں کہ ہم وہاں پر اپنی تلواریں لٹکائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، قلتم والذی نفسی بیدی کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہ آلہہ۔ اے میرے صحابہ، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ اے میرے صحابہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے وہی کہا جو صدیوں سال پہلے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہ آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دو، 2 سے 4، 4 سے 10 ہمارے لیے معبود بنا دو تاکہ ہم ان کی عبادت کر سکیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو دیکھا وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی نکیر کی اور کہا کہ کوئی جگہ کوئی شہر متبرک تبرک والا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ شریعت اسلامیہ نے، رب العالمین نے اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو تبرک اور بابرکت بنایا، جیسے ہم دیکھتے ہیں حرمین شریفین خانہ کعبہ اور مسجد خانہ کعبہ ہے۔ حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب لوگ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ آنے جانے لگے، راستے میں وہ جگہ ملتی تھی جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بیعت رضوان ہوا تھا۔ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی بیعت رضوان میں شامل رہیں گے وہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی۔ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ آج وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بیعت لی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر یہاں سے لوگ غلط عقائد ان کے دلوں میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑ سے اس درخت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ جڑ سے اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ کے اصحاب نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ کوئی شجر کوئی حجر یہ بابرکت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے ایمان و عقیدے کے اندر جو چور دروازوں کے ذریعے سے شرک داخل ہو رہا ہے وہ ہے ستاروں کا کھیل، ستاروں کی پرستش آج لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہم نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے نیوز پیپر ہے جس کے اندر ایک الگ خانے میں ستاروں کا کھیل آتا ہے کہ وہاں پر لوگ اپنے نام کے ذریعے، کسی کا نام اے سے، بی سے، سی سے، الف سے، با سے، را سے شروع ہو رہا ہے، وہ لوگ ہر ہفتہ اپنا نام چیک کرتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ ایسا ہوگا، یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ سارا کا سارا شرک ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کو بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، بارش ہوئی، حضرات صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ بارش ہوئی۔ تو بعض صحابہ جنہوں نے ابھی ایمان لایا تھا، جنہیں کلمہ پڑھے ابھی وقت نہ گزرا تھا، انہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں فلاں ستارے کے وجہ سے بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے۔ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں مطرنا بفضل اللہ، کہ رب العالمین کے فضل سے بارش ہوئی، دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ستارے کے وجہ سے بارش ہوئی۔ صبح ہوئی، رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، جن لوگوں نے یہ کہا رب العالمین کے فضل سے یہ بارش ہوئی، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ستاروں کے ذریعے بارش ہوئی، انہوں نے رب کا انکار کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان غلط عقائد سے بچیں، ہمارے دین و ایمان میں یہ غلط عقائد نہیں آنے چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسموں میں، آج ہمارے دن و رات میں، ہمارے اپنے مکانوں میں، ہماری اپنی دکانوں میں آج شرک داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اور شرک یہ جو چور دروازوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایمان کے بجائے شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، شرک کی آمیزش ہو چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور شرک کے چور دروازوں میں سے، بدعقیدگی میں سے ایک بدعقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز نحوست والی چیز ہے، بدشکونی لینا، بدفعلی لینا، کھلے الفاظ میں کہیں کہ کسی کو منحوس سمجھ
समझना, चाहे दिन हो के रात, मकान हो के कोई और जगह, वक्त हो के कोई और जगह, समझना कि ये फलां शख्स मनहूस है, ये दिन मनहूस है, ये रात मनहूस है, ये तारीख मनहूस है, ये मकाम मनहूस है। सामने से बिल्ली गुजर जाए लोग अपना रास्ता बंद कर लेते हैं। ये हमारा ईमान, हमारे ईमान के कमजोर की दलील है। अगर जिस इंसान का ईमान दुरुस्त नहीं होगा उसे एक बिल्ली भी डराएगी। जिस इंसान का ईमान दुरुस्त नहीं होगा वो एक बिल्ली के सामने से गुजर जाने से अपने रास्तों को बदल लेता है। और जिसका ईमान दुरुस्त हो, जिसके ईमान में चाशनी हो, उसकी जिंदगी में मसाइल व परेशानियां आ जाए, ऐसा इंसान घबराता नहीं। इसलिए कि रब का फरमान है, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली। ऐ दुनिया वालों सुन लो, अगर रब्बुल आलमीन तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, सारी कायनात मिल जाए, तुम्हारे उस फायदे को दूर नहीं कर सकती। तुम एक बिल्ली से डर रहे हो और सारी कायनात तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, रब्बुल आलमीन तुम्हें फायदे में रखना चाहे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफर, कि कोई चीज मनहूस नहीं, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं, उल्लू का चीखना मनहूस नहीं। और याद रखना कि ये सफर का महीना जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, ये महीना भी मनहूस नहीं। माह सफर ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। सफर का माना है खाली होना, कि कुफार व मुशरिकीन इस माह में मक्का मुकर्रमा को खाली कर दिया करते थे और वो लोग इधर उधर का सफ़र किया करते थे। आज लोगों में ये बदअकीदगी है कि लोग माह सफ़र को मनहूस समझते हैं और इसके अंदर शादी ब्याह और अपने चीज़ों की नई तकारीब, इसमें वो लोग आगे नहीं बढ़ते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरार के साथ कहा था, ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा, और आपने खुसूसी तौर पर सफ़र के इस महीने का नाम लेकर कहा कि सफ़र का महीना भी मनहूस नहीं। अगर नहूसत होती है वो हमारे बदअमालियों में होती है, इसलिए कि हमारी बदअमालियों के वजह से रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ करता है। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा अकीदा मजबूत होगा, हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ईमान में कमज़ोरी रहेगी, अगर अकीदे में कमज़ोरी रहेगी, फिर तो इंसान एक बिल्ली से भी डर कर अपने इरादे को तब्दील कर लेता है। हाज़रीन गिरामी, इन्हीं चोर दरवाज़ों में से एक चोर दरवाज़ा तावीज़ पहनना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। आज हमारे हाथों में तावीज़, आज हमारे पैरों में तावीज़, आज हमारे मकानों में तावीज़, आज हमारे घरों में तावीज़। याद रखो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस फरमान, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। आज लोगों का ये अक़ीदा है, जब तक तावीज़ हमारे हाथों में रहेगी ये हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाएगा, जब तक नारियल नींबू हमारे दुकानों में लटका रहेगा ये हमें किसी शर से महफूज रखेगा। अल्लाह ने कहा था, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली। हाज़रीन गिरामी, ये सब बदअक़ीदगियाँ हैं जो आज हमारे दीन और ईमान को ख़राब कर रही है। हमें चाहिए कि हम और आप इस जानिब तवज्जो दें, अपने ईमान का, अपने नफ्स का मुहासबा करें और याद रखें, जिस इंसान के ईमान में, जिस इंसान के तौहीद में अगर शिरक आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। और शिरक यही नहीं है कि हम और आप अपने इस माथे को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बाबाओं के दर पर सजाए। हमारे अपने अगर दिलों के अंदर इस तरह के अकायद हैं, हमारे अपने अगर हाथों में तावीज़ है, हमारी अपनी दुकानों में तावीज़ है, हमें ये भी शिरक है, हमें इससे भी बचना चाहिए। और इन्हीं चोर दरवाज़ों में से एक चोर दरवाज़ा आमिलों के पास जाना। किसी भी नई तकरीब पर, शादी ब्याह के मौके पर, किसी दूसरी तकरीब पर, दुकान का इफ्तिताह हो, मकान का इफ्तिताह हो, दुकान की तामीर हो, मकान की तामीर हो, आमिलों के पास जाना, उनसे मशवरा करना और वो लोग जब कहें उसी वक्त उस काम की इब्तिदा करना, वरना न करना। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मन अता काहिना लम तुक़बल सलात अर्बईन यौमा, जो किसी काहिन के पास जाए, लम तुक़बल सलात अर्बईन यौमा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 दिन की नमाज को कबूल नहीं करेगा। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन अता अर्राफन औ काहिना
فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کسی عراف کے پاس جائے، جو مستقبل کی باتیں بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، انسان گمراہی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کرتے رہتا ہے. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عراف کی بتائی ہوئی بات، کاہن کی بتائی ہوئی بات انسان کے حق میں 100% صحیح ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں سے گمراہی کے دلدل میں دھرتا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو کوئی عراف اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں پر ایمان لائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شریعت رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس انسان نے اس کا انکار کر دیا. والعیاذ باللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کہیں چور دروازوں کے ذریعے ہمارے دین و ایمان میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسلام میں، اسلام کے نام پر یہ ساری چیزیں داخل نہیں ہو چکی ہیں. افسوس افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان، نام نہاد مسلمان، بسا اوقات صحیح العقیدہ سلفی العقیدہ بھی لوگ ذرا سی بیماری پر، ذرا سی پریشانی آ جائے، عاملوں کے پاس، باباؤں کے دروں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں جدہ کے ایئرپورٹ پر تھا، تو وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ مدینہ مکہ سے واپس ہو رہے تھے. میں نے ان سے واپسی کا سوال کیا، آپ کیوں انڈیا جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے انڈیا جا رہا ہوں، مجھے اجمیر کی درگاہ پر حاضری دینی ہے. میں اس لیے انڈیا جا رہا ہوں، مجھے اجمیر کی درگاہ پر حاضری دینی ہے. والعیاذ باللہ. رب العالمین کے اس بنائے گئے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی گئی اس مسجد کو چھوڑ کر آپ اجمیر شریف آ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس لیے اجمیر شریف آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہاں حاضری دینی ہے، میرے گھر میں فلاں شخص بیمار ہے. جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں سنائی، جہاں انسان رہنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آج ہماری غفلت، آج ہمارے ایمان کی کمزوری، انسان وہاں سے اس لیے واپس ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے اجمیر جانا ہے، وہاں مجھے حاضری دینی ہے. اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا، ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی رہیں گے، ہمارے دلوں میں وہی وسوسے، وہی خیالات رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بات کو یاد رکھیں. حجر اسود کو انہوں نے دیکھ کر کہا تھا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر میں میرے نبی کو نہ دیکھتا کہ تجھے بوسہ دیا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. آج دنیا میں یہ بنائے گئے نگینے، آج دنیا کے بنائے گئے یہ پتھر ہمارے کس کام میں آ سکتے ہیں؟ آج ہمارے دل و ایمان میں یہ شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، رب العالمین کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. بہرحال یہ چند باتیں تھی کتاب و سنت کی روشنی میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی درستگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، اپنی توحید کی حفاظت کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو وصیت نصیحت کریں کہ یاد رکھنا اس دنیا کے اندر نفع و نقصان کا مالک و رب العالمین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، رب العالمین کی اجازت سے تمہیں کوئی بھلائی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر ہمارے دل و ایمان کے اندر اس طرح کی شرک کی آمیزش رہے گی، یہ دنیا کے اندر بھی جہاں ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے گا، وہیں آخرت کے اندر بھی ہمارا دردناک انجام ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دین و ایمان کی حفاظتی کے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ تو ہمیں موحد بنا، پکا سچا مسلمان بنا. اے اللہ یہ جو شرک کے دروازوں کے ذریعے، چور دروازوں کے ذریعے ہمارے ایمان کو بگاڑنے کے جو اعمال ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان سب سے دور رکھ. اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین
تو ہم پر بارش کا نزول فرما. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشز رحمتک واحی بلدک وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ. اے اللہ تو ہم پر بارش کا نزول فرما. اے اللہ تو ہم پر باران رحمت کا نزول فرما. اسے تو ہمارے لیے نفع بخش بنا. اے اللہ ہمارے چوپائے پیاسے ہیں, اے اللہ تو ان کے لیے پانی کا بندوبست فرما. رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں, اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے, اے اللہ تو ظالم کو پکڑ لے. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں قائم رکھ, دین و اسلام پر قائم رکھ. جب ہم تجھ سے آ ملے ہماری زبان پر صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم.